فیاض خان درانی، سابق وزیر بھی ہوں اور پیپلز پارٹی کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی رہا ہوں، اور زربول خان ہیں، یہ کئی دفعہ منسٹر اور ایم پی رہ چکے ہیں، قاضی ابرار صاحب ہیں، یہ بھی منسٹر رہ چکے ہیں اور انتہائی مقبول قسم کے ہمارے علاقے میں ہزارے کے یہ جان ہیں۔ اور آج ہمارا مین پرپز جو ہے آج کی پریس کانفرنس کا وہ ہے ایک تو ہم پاک فوج کی جو بنو میں جو سلسلہ ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم آئی پی پیز جو اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم ہزارے کے حوالے سے بات بھی کریں گے جس میں ہماری رائلٹی کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ہم تینوں اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے مطابق ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق تو جے یو آئی سے، لیکن اس وقت جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ہماری پرسنل کیپیسٹی میں ہے۔ ہم کسی پارٹی کو اس وقت ریپرزینٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک ہزارہ قومی جرگہ ہم نے بنایا تھا جس میں رائلٹی کے بارے میں بات کریں، تو ہم سمجھے کہ ہم ہزارہ قومی جرگہ کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ تو شروع میں کرتا ہوں کہ آپ یہ جو پاک فوج کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، خصوصاً جو بنو میں ہوا ہے یا اس میں کے پی میں عزم استحکام کے خلاف بولا جا رہا ہے، اس کی مجھے کم از کم ایز اے پاکستانی شہری سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ کیا مارنے والوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جتنے لوگ پولیس کے ہیں، جتنے لوگ پاک فوج کے ہیں، سیویلینز مار رہے ہیں وہ مرتے رہیں، اور ان کا ذمہ وار کون ہے؟ کون ان کو وہ ذمہ داری دے گا؟ تو ایک لفظ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ عزم استحکام نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس کی خط و خال میں نہیں جانا کہ جی کہ یہ کون سے ٹائپ کا آپریشن ہے۔ بھائی آپریشن ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری پاک افواج کے پاس ہے، تو جب پاک افواج کے پاس ہے تو وائی ناٹ، تو پھر ان کو کرنے دینا اپنا کام، پھر کیوں اس پہ وہ بیچ میں روزانہ آ جاتے ہیں جی یہ نہ کریں وہ نہ کریں، تو پھر آپ کر کے دکھائیں نا، آپ روک لیں ان کو۔ جتنے یہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ باڑ لگائیں، بارڈر پہ روکیں، بھائی یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا میں کون ہوتا ہوں کہ میں پولیس کو دوں کہ نہیں جی ادھر ناکہ نہ لگاؤ اس جگہ ناکہ لگاؤ؟ کل جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جی پولیس ناکام ہو گئی، تو ان کو ان کا کام کرنے دیا جائے، اور یہ بیسک جو ہیں جو پرابلمز ہیں ان سے ہٹانے کے لیے کہ پاک فوج واحد ادارہ ہے، واحد ادارہ ہے کہ جو کہ میرٹ پہ چلتا ہے۔ پاک فوج واحد ادارہ ہے کہ جس میں ان کی بڑی سخت قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی وہ کرنے نہیں دے رہے ان کو۔ آپ یہ دیکھیں یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا، یہ اس کی ریپیٹ تھی، یہ 15 والا اسی کی طرح کا طرز کا یہ ایک تھا، پلان تھا کہ جس میں 9 مئی کو کہتے ہیں جی کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ ان کو 9 مئی کو اس لیے ان کی پلاننگ میں یہ شامل تھا کہ اگر یہ ہم جائیں گے توڑ پھوڑ کریں گے، ان کی 2 4 10 لاشیں گریں گی، اور جب لاشیں گریں گی تو پھر آگے وہ بھی پلان موجود تھا کہ جی کہ اس میں کوئی نہ کوئی وہ جس طرح پنجابی جاتے ہیں کہ منجی تلے بھی ڈانگ مارو، تو منجی تلے ڈانگ والا بھی کوئی تھا۔ دوبارہ وہ ان کا 9 مئی اور یہ جو 15 مئی یہ 15 جولائی یہ ان کا آپس میں پورا ایک ہی مظاہرہ تھا۔ اب عمران خان اور اس والا کراچی والا ایم پی ایم والا ان کا لیڈر الطاف حسین، ان میں مماثلت ہے، دونوں کی ایکٹنگ ایک طرح کی ہے، دونوں کا طرز انداز ایک طرح کا ہے، دونوں کی وارداتیں ایک طرح کی ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں پھر وہ کدھر گیا؟ تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ پاک افواج ان کو خواہ مخواہ میں اس طرح کا نہ کیا جائے کہ جس ہم تو ہر بات میں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی، میں تو ریکویسٹ ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں
باقی تو یہ نہیں کریں گے. باقی تو آپس میں یہ سارے ملے جلے ہوئے ہیں. یہ کبھی نہیں کریں گے. یہ 42 خاندان کبھی نہیں. اس کی تفصیلات زرگول خان بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوا اور کہ کتنے پیسے کھا رہے ہیں. لیکن یہ اس ملک میں اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے اور صرف ایک خاص طبقہ لوٹ مار کر رہا ہے. اور جو ہم لوگ ہیں ہم اسی بات پیسوں کی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کئی لوگوں سے ہماری پیسے اللہ نے ہمیں بھی زیادہ دیے ہوں, لیکن بات مینٹلٹی کی ہوتی ہے, بات اسٹیٹ آف مائنڈ کی ہوتی ہے کہ ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس کو حکومت کرنے کے لیے. یہ 42 خاندان ہمیں رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم ان کی ماتحتی کرنی ہے, آپ نے بھی اور ہم نے بھی. تو لہذا ہم یہ چاہ رہے ہیں اس وقت کہ ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں, ہم آگے لے کے جائیں. آپ لوگوں کا تعاون چاہیے, آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے. اور یہ اس طرح کی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی ان تینوں میں سے کسی کو پرسنل کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھینک گاڈ, الحمدللہ کہ کھانا ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں, کسی گورنمنٹ سے کبھی کوئی سپورٹ نہیں کی. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ جی کہ آج جو ہو رہا ہے اس ملک میں, تو ہم کہتے ہیں کہ فوج جو ہے, میں سمجھتا ہوں فوج کا فیل تو اچھا سپورٹ ہو, کیونکہ میری ساری فیملی فوج میں, مجھے پتا ہے کہ اتنی سی غلطی کرو تو وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. فوج کو نزدیک نہ آنے دینا. اچھا جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں جمہوریت ہے کہ ساری دنیا بھاگ بھاگ کے سعودی عرب جاتی ہے؟ دبئی میں جمہوریت ہے یا امریکہ میں اسلام آیا ہے یا انگلینڈ میں اسلام آیا ہوا ہے کہ سارے کے سارے ہم آج اگر کھول دیں اس کو امریکہ کو, آج کھول دیں انگلینڈ کو, سارے کا سارا پاکستان نظر ہوگا. تو وہاں پہ کیا اسلام آیا؟ بات ہوتی ہے معیشت کی کہ معیشت ہمیں کہاں سے روزگار ملے گا, کہاں سے ہمارا پیٹ بھرے گا. ادھر ہمیں ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے کوئی جمہوریت کے نام سے کہ بھائی تو آپ بتائیں کہ ذرا جمہوریت نے کیا کیا ہے. جمہوریت ابھی آپ کوشچن کرنے بعد میں جمہوریت نے دیا کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو پاکستان کی حالت بہتر تھی. اس جمہوریت آپ لگا دیں گے کہ فوج نے کی, فوج نے کیا تو میرا, اور بھائی جو تم لوگوں کے پاس رہا ہے تو اس کے لیے حساب دے. تو ابھی 15 سال کا ہے پی ٹی آئی حساب دے دے کے بھی کا, میں اور کسی کا ذکر نہیں کر سکتا. وہی بات ہے, میں نے پہلے آف دی ریکارڈ کچھ کہہ دیا تھا. تو بات اس طرح ہے کہ اگر ملک کے خلاف اس حد تک جانا, فوج کے خلاف اس حد تک جانا کہ جس طرح دیکھیں پیپلز پارٹی کو بھی بڑی مصیبتیں جیتی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی بڑی تکالیف ہوئی, لیکن پیپلز پارٹی نے تو کبھی اس طرح کی ان کی دشاکتیں ہوئی ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ملک کو توڑنا ہے یا ملک پہ حملے کرنے ہیں یا فوجی انسٹالیشنز پہ حملے کرنے ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. ٹھیک ہے, جو باقی معاملات ہیں وہ زرگول خان بتائیں گے اس بارے میں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سارے مل کے ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں. تو ہم اس چیز کو کہ یہ فوج کے خلاف یہ گند کرنا چھوڑیں. آئی پی پیز کو انکوائری ہونی چاہیے اس کی, اور صرف فوج کے ذریعے ہونی چاہیے. فوج میں اکاؤنٹیبلٹی بڑی پراپر ہوتی ہے. 9 مئی کے واقعے کو بھی جو ہے تو فوج کو وہ دینا چاہیے ان کو. جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے کسی جرم میں بھی ہے وہ سزا ملنی چاہیے. اور ہم آخر میں ہزارے کے متعلق بھی کہہ دوں کہ تربیلا ڈیم دیکھیں کہ ہزارے میں بنا ہے, داسو ڈیم ہزارے میں بنا ہے, بادشاہ ڈیم ہزارے میں بنا ہے, خانپور ڈیم ہزارے میں بنا ہے. تو رائلٹی کے بھی کیوں لے رہی ہے جی؟ رائلٹی پھر وہ تو ہزارے کا حق ہے. ہزارے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بجلی ان کو کسی صورت ہم نہیں مانیں گے. ہزارے کو رائلٹی دی جائے اور اس کی پبلک کی جو بل ہیں ان میں 50% کشمیر والے اسٹائل پہ ڈیڈکشن کی جائے. ہمیں 50% ڈیڈکٹ کی کر کے بل دیے جائیں ہم سے, کیونکہ وہ تباہ ہری پور ہوا ہے, تباہ مانسیرا ہوا ہے, تباہ داسو ہوا ہے, اور مزے کوئی دوسرا کرے. اب یہ نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, ہم کے پی میں کے صوبے سے تعلق
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ ہم تینوں کا تعلق ہزارے سے، میں سابق انجینئر ہوں اور پی ٹی آئی کا ریجنل پریزیڈنٹ ہزارے کا رہا ہوں، اور ضرب الخان میرا نام ہے، ایڈوائزر رہا ہوں سی ایم کا، مرکز میں بھی رہا ہوں. چونکہ ہمارا تعلق ہزارے سے، تو ہزارے سے میں شروع کرتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر کو، جس میں ایک منگلا ڈیم بنا ہے، وہاں پر 50% ڈسکاؤنٹ بلوں میں دیا جا رہا ہے، تو ہمارے ہزارے میں تربیگا ڈیم جو دنیا کا بڑا منصوبہ ہے، سکی کناری، اور جس طرح دورانی صاحب نے کہا خانپور ڈیم، باقی کئی ڈیم پر کام لگا ہوا ہے، داسو میں، بادشاہ میں، پٹن میں. تو یہ ہمارے آبا و اجداد کی قبریں جو ہے وہ تربیگا ڈیم کی اندر ہے، ہم تباہ ہوئے. میں یہ وفاقی حکومت کو یہ پروپوزل دیتا ہوں کہ جو 10% ریالٹی جو 2002 میں ایم پی اے تھا اور میں نے منظور کروائی تھی صوبائی گورنمنٹ سے کہ 10% آپ ہزارے کو دیں، تو وہ 10% انہوں نے منظوری دی، لیکن وہ وہاں کے ایم پی اے یا ان کے ذریعے ڈیولپمنٹ کام کی نظر ہو جاتی ہے. تو اگر یہ جو رائلٹی کی رقم ہے یہ پورے ہزارے کو بجلی کی مد میں دیے جائیں تو لوگوں کو بلوں میں کافی ریلیف ملے گا. دوسری اہم توجہ میں آپ کی آئی پی پی کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا منصوبہ، سب سے بڑا اسکینڈل جو ہے وہ آئی پی پی کا ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر. اب یہ کیسے؟ آپ سوچیں کہ 42 خاندان ہیں اور 42 بھی نہیں 40 ہوں گے. 88 میں حقوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور معاہدہ کس طرح کیا گیا کہ آپ اگر بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، اور حکومت آپ سے بجلی لے یا نہ لے، لیکن پیسے آپ کو دیں گے. پھر 92 میں کیا. کوئی بھی سیاسی آدمی وہ بات نہیں اٹھاتے کیونکہ 40 خاندان 25 کروڑ عوام کو لوٹ رہے ہیں. اور بڑے افسوس کا مقام ہے 1923 ارب روپے بغیر بجلی کے ان کمپنیوں کو دیے گئے، اور گزشتہ 10 سالوں میں ہزاروں، اور وہ کس میں دیتے ہیں؟ وہ بھی ڈالر میں. معاہدہ کب پہلے کیا؟ اور ڈالر میں، تاکہ ڈالر اگر اوپر جائے تو ان کو ڈالروں میں پیسے ملے. اب عوام کی توجہ، میں تو یہ عدلیہ کو بھی حیران ہوں، کبھی اقامہ، پانامہ، توشہ خانہ، اس مصیبتوں میں پھنسے ہوئے 52,000 ان کے پاس کیسے؟ عام لوگوں کے ادھر فارغ نہیں ہے، عوام کو ادھر پھنسایا ہوا ہے. اگر آپ عدلیہ میں قوم
ادارے والے مرتے ہیں تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ صرف لوگوں کو دوسری طرف لگایا ہے سیاست کی طرف، اور اصل ایشو جو ہے ملک کا، جو کرپشن سے دہشت گردی سے سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ آئی پی پی ہے۔ ہزاروں ارب روپے وہ ہم سے لیتے ہیں سالانہ، چاہے وہ بجلی پیدا کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ظلم ہے، اور ظلم پھر ظلم ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ابھی میں حاجی برا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہزارہ کے بارے میں آپ سے بات کریں۔ میرا نام ہے حاجی ابرار، سابقہ صوبائی منسٹر جنگلات کے پی کے۔ ٹھیک ہے، میرے بھائیوں نے بھی بات کی، لیکن میرا تعلق جمید سے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے۔ ہمارے ہزارے میں سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہزارے کو ہے۔ جنگلات ہزارے کے مین ہزارے میں ہے، جنگلات ہزارے میں ہے، ڈیم ہزارے میں ہے، اور 40 گز سے نیچے سب لوگوں کو فائدہ ہے، لیکن ہزارے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم احتجاج بھی کریں گے اور جس حد تک بھی جانا پڑے گا، لیکن ہزارے کی ہم تاریخ چلائیں گے اور انشاءاللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اچھا گور صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے کہا جی کہ ہمیں ریئلٹی نہیں مل رہی پاور کے، اس کی بجلی کے حوالے سے، ہمارے پاس ڈیم ہے، ہمارے پاس سارے ہیں، اور کشمیر والوں نے بھی لے لی، اب ہمیں چاہیے، کل پنجاب والے کہیں گے ہمیں چاہیے، کل دوسرے والے کہیں گے، تو کیا یہ تقسیم سے تقسیم نہیں ہوتی ہے؟ پنجاب والے بھی کہیں جس کا بنتا ہے، یہ گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے نا، تو روزانہ بند کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو ہماری بجلی جو پی کے میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اسلام آباد بنا کیپٹل ہے، یہاں جی ایس ٹی کے لیے پورا سیکٹر لیا گیا ہے، ادھر پنڈی قریب ہے، یہ کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ کیپٹل ہے۔ سمندر کو کراچی اور گوادر میں ادھر نیول ہیڈ کوارٹر کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ سارے دفاتر یا پھر ایئر فورس کی جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ پشاور میں تھا، وہ اسلام آباد کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ کیپٹل ہے۔ تو ہمارے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا ورڈاؤنس کیوں لاہور میں؟ کیوں ہم شود رہیں؟ اگر وہ اپنے گندم اپنے حساب سے بیچتے ہیں تو ہماری بجلی اپنے حساب سے ملے نا۔ تو وفاق زیادتی کرتا ہے کہ ٹھیکے کے ساتھ، اور پھر پشاور والے زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ڈیم ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو جو 8 ارب روپے یا 6 ارب یا 125 ارب روپے ان کے بنتے ہیں، وہ وفاق پشاور کو دیتی ہے، تو ہمیں تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو آخر اگر آزاد کشمیر میں 800 میگا واٹ پر ان کے بل آگے معاف ہو رہے ہیں، تو ہمارا تو صرف تربیلا ڈیم 4800 میگا واٹ پیدا کر رہا ہے، اور 32,000 میگا واٹ کی فیزیبلٹی تو کوستان پر ڈیموں پر کا شروع ہے۔ سکی کناری کو دیکھو، یہ سارے ڈیم دیکھو، تو کیا ہمیں اس کی ریالٹی نہیں ملنی چاہیے؟ ہمیں نقصان ہو رہا ہے نا۔ درانی صاحب، جی جی آپ نے فوج کی بڑی تعریف کی ہے، جی اور آپ نے کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، آرمی کے اندر ڈسپلن ہے اور آرمی کے اندر خود احتسابی ہے۔ جی 1999 میں جب مارشل لا لگا، وہ کیا ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں تھی، اور اس کے اوپر آرمی نے کون سا کمیشن بنایا اور جنرل مشرف کے اوپر کون سا آرٹیکل لگایا؟ وہ غداری کے مرتکب ہوئے، وہ عدالتوں سے بھاگتے رہے، اور آرمی ان کو بلاتی رہی، تو وہ آرمی کے تو کنٹرول میں نہیں آئے۔ اس سے پہلے بھی جس نے مارشل لا لگایا، آرمی نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ آج جو آپ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ڈکٹیٹر، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، میں تو کاموں کی بات کرتا ہوں، تو کاموں کی نہیں، میں تو کاموں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر آپ سے رہا۔ جو سوال پوچھا ہے آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے کہا کہ آرمی کے اندر احتساب ہے، ڈسپلن ہے، جن لوگوں نے غداری کی، جو سویلین حکومت کے اوپر آ کے قابض ہوئے، آرمی نے ان کا کیا احتساب کیا؟ نہیں، وہ تو قابض نہیں ہوا۔ کس کی کہا ہے وہ قابض ہوا؟ وہ تو اس کے ساتھ وہ کیا گیا، جہاز اس کا ہائی جیک ہوا تھا، یا اس کا
वो जबरदस्ती उसने किया। फिर अदालतों ने उनको तो माफ कर दिया, नवाज शरीफ के केसेस खत्म कर दिए। नहीं नवाज, ये तो फिर पाकिस्तान है, मैं अदालतों का मामला जो है ना, ये 6 जज नहीं है जो इस्लामाबाद वाले जिन्होंने अभी किया। 1 मिनट मैं इस पे जरा बात कर दूं। ये कह रहे हैं जी मदाखलत होती है, कौन से किसी कर्नल का जाती केस है, कौन सी किसी ब्रिगेडियर का जाती केस है, मुझे बताएं अगर जाती केस। लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरा भाई मर्डर हुआ अलीपुर में, 2 मर्डर हुए 3 दिहाड़े। पूछे जरा कौन सा जज उसमें इन्वॉल्व है कि जिसने हरीपुर की जुडिशरी को प्रेशराइज किया और वो बरी हो गए। कैसे हो गए बरी, वो पता है हमें, पता है हमें। तो कहते हैं जुडिशरी मदाम। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जाए जाकर उसको देखें कि मदाखलत की लोगों से बातें करते हो। मदाखलत उधर होती है कि जो 3 दिहाड़े 2 मर्डर होते हैं और उनको बरी करते हो। 20 साल एक्सपांडर रहे, 20 साल, और उसके बाद आए तो बरी हो गए। प्रेशराइज किसने किया मुझे पता है, काम से टेलीफोन किधर से गए। तो छोड़े बड़े इस मुल्क में बरी होना और कैद होना, भुट्टो ने क्या किया था कि फांसी लाते हैं। इस मुल्क में कुछ नहीं है। इस मुल्क में अगर आप जोरावर हैं तो बस ठीक है, और ऊपर टाइटल वाले होने चाहिए कि आपका जी। मैं इसका जवाब सिंपल सा दूंगा। मैं 68 से इस पॉलिटिक्स में आया, स्टूडेंट, ठीक है नहीं, कख कुछ नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट छोड़ के उससे भी कुछ बड़ी अदालतें चले जाओ, कख कुछ नहीं होना इस मुल्क में। सिर्फ तो को इन लोगों से तो को नहीं कर रहे, तो को पब्लिक अवाम से। यस, आर्मी फिर भी इससे बेहतर है, आर्मी फिर भी कुछ कर लेगी, ठीक है जी। लेकिन पब्लिक को नहीं कोई, तो बाकी किसी को क्या मसला है जी। तो नहीं, आर्मी का मैंडेट तो नहीं है ना ये, आर्मी का मैंडेट दे नजर उसको देते हैं। ये तो कभी किसी ने खोला ही नहीं जी जी। देखिए माशाल्लाह, अगर जरूरत पड़े तो देखिए, हमें किसी सिस्टम से ताल्लुक, मेरी हमें किसी सिस्टम से ताल्लुक नहीं है, हमें सिस्टम से ताल्लुक नहीं है, हमें ताल्लुक मईशत से, हमें ताल्लुक ये है कि हमारा पेट भरा हो। हमें क्या ताल्लुक है कि तो अगर फिर ना जाए ना सऊदी अरब में, अगर हम उधर डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं तो सऊदी अरब में क्या करते हैं हम? उधर इधर देखे इनके प्रोटोकॉल देखे, वो खुदा के लिए को समुद्र में फेंको कि 50-50 गाड़ियां देके तो तुम गवर्नर घूमता है मेरा, 50 गाड़ियां लेके एक बंदा को यार तुसी मरे हो पीछे हो रहा सी। तो आर्मी में प्रोटोकॉल है नहीं, आर्मी में आप आर्मी चीफ को देखिए कितना प्रोटोकॉल है। आप देखिए उसको, इधर से आप नेवल चीफ उतरता है, मेरे पास 5 गाड़ियां होती है। इधर हमारा गवर्नर, कल मैं देख रहा था मेरा गवर्नर को 20 गाड़ियां, तो उसके साथ प्रोटोकॉल बनी। तो इस पर न्याय लायामल क्या होगा? ये जो आपने बात की ना, मैं बताते खुद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा, लेकिन आप लोग मुझसे वादा करें। देखो यार, मरने हमने गुज़श्ता 10 सालों में 8,344 अरब रुपए IPP को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए। कितने? 8,344 अरब। और 3 पावर प्लांट तो यही बंद, बिजली भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जब आप इस चीज को उठाएंगे IPPs का, तो सुप्रीम कोर्ट की तो उसमें आ जाती है ना। क्या था? अकामा के लिए ये रात दिन लगे हुए थे। पानामा क्या निकले, और ये जो तोशाखाना, इन कामों में लोगों को इन्होंने फंसाया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक मजाक बनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। 52,000 केसेज है, उस तरफ तवज्जो नहीं दिए। मैं आपको कहता हूं, सबसे बड़ा खुदा के लिए इसको हेडलाइन लगाए। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी और करप्शन
ہونی چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، ایک اس کی معیشت اچھی ہونی چاہیے، ایک عوام کا اپنے لیڈر پر اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتاؤ معیشت کی حالت میں کیا عوام کا لیڈر پر اعتماد ہے؟ بالکل نہیں ہے، تو یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کی معیشت بہتر کرنی ہوگی، اور معیشت آپ اس سے نہیں ہے کہ پٹواری کو پکڑو اور ادھر فلانے کو پکڑو اور ادھر ٹریفک والے نے 100 روپے لے لیے۔ 8,344 ارب روپے 10 سالوں میں دیے، کیوں دیے؟ اور یہ سب اس میں انوالو ہے، تمام پارٹیاں اس میں انوالو ہے۔ مجھے آپ بتائیں اس میں فوج کا کوئی جرنیل انوالو ہے آئی پی پی میں؟ مجھے آپ بتائیں، اچھا سر یہ ایک بتائیں، بھی نہیں انوالو، تو اس بات کو وہی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب جس طرح کشمیریوں نے تو اپنا حق لے لیا، بجلی کی قیمتیں کم کروا لی، آٹا بھی کم کروا لیا، تو آپ کب تحریک چلائیں گے اور کب اس پہ ناعمل ہوا کیا کریں گے؟ یونٹ کب سستا؟ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ یقین سے بات تاریخ چلائیں گے اور بھرپور ہزارے کے تمام لوگوں سے رابطہ کر کے، خاص کر کے نوجوان قیادت سے مل کے انشاءاللہ اگر کشمیر کو ایک ٹائم کے اوپر اتنی صورت مل سکتی ہے، ہزارہ چالیس سے لے کے کوستان تک بہت بڑا ایریا اور تقریباً اس میں 8 ضلع آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ نہیں لیں گے، لیکن ہم احتجاج اور امن احتجاج کریں گے۔ اگر ہمارا حق نہ ملا تو پھر ہم روڈ بلاک کریں۔ جی میرا یہی سوال ہے کہ آپ صوبہ ہزارہ کی بات کر رہے تھے، جبکہ ماضی میں ہم نے دیکھا صوبہ ہزارہ پر اور خیبر پختونخوا، اب خیبر پختونخوا لسانیت کی بنیاد پر بنا، اب کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جو تحریک اٹھائیں گے پھر وہ نسلی فسادات ابھریں گے، آپ پرامن کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ہم بھائی ہم اپنا حق مانتے ہیں، ہم پرامن احتجاج کریں گے انشاءاللہ، اور ایسا کریں گے۔ ہم ضرور خان بھی بیٹھ ہوئے، ہم نے تاریخ شروع کی تھی ضلع تنور کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 جون کونسلوں میں ہم نے تو تحصیل بنائی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صوبے کی تاریخ لائیں گے۔ صوبے ہزارے میں ضلع بھی بڑھیں گے اور صوبہ بھی بڑھیں گے۔ آپ کی پریس کانفرنس سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہمارے پولیٹیشین کے رول آتی ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں، ان کے سر پہ حاوی ہوتی ہے اور مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس سپریم کورٹ کے اوپر بھی آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا عدلیہ کے اوپر، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سارے سسٹم کو لپیٹ کے کوئی ایمرجنسی نافذ کر دیجیے کہ آپ فیور کر رہے ہیں؟ دو چیزوں کا آپ مجھے یہ جواب دیں کہ 88 میں معاہدہ ہوا، عوام کی حکومت تھی، وہ حکومت چلی گئی، 92 میں نواز شریف آیا، پھر اس نے کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں یہ میری مشین ہے اور یہ بجلی پیدا کرے گی اور آپ کو ہم بجلی دیں گے اور یونٹ آپ کی مرضی سے آپ کو ملیں گے، اور کہو کہ بھائی یہ اگر مشین بند بھی ہو، بجلی آپ نہ بھی لیں، میں بجلی آپ کو نہ بھی دوں، پھر بھی اس کی جتنی کیپیسٹی ہے 1000 میگا واٹ کی، وہ اپنے پیسے دینے اور ڈالروں میں دینے، ڈالروں میں دینے۔ اب یہ کس نے کیا؟ یہ سیاسی حکومتوں نے کیا۔ اب سارے آتے ہیں کہ مہنگائی اور بجلی کا بحران ہے، تو بجلی کا بحران ہے تو یہ سیاسی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ پیپیز ان کی ہے، اور بجلی ایسا ہے کہ ملکوں کی ترقی اس سے ہوتی ہے توانائی سے۔ چائنا کی چیزیں ساری دنیا میں کیوں بکتی ہے؟ اس کا خرچ کماتا ہے۔ جو انڈسٹری ہماری وہ تباہ ہو گئی ہے بجلی کی وجہ سے، تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس آئی پی پی کی بات کو اٹھائیں، کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک ہزارے کا مسئلہ ہے وہ